السلام علیکم دوستو، ادب ڈائری میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو کا حصہ ہوگا امپیریسزم یعنی تجربیت۔ تجربیت کے معنی یہ ہے کہ اشیاء کا علم صرف اور صرف تجربے کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور تجربے کا ذریعہ حواس ہیں۔ افلاطون نے یہ نظریہ دیا تھا کہ اس دنیا کی ساری چیزیں دراصل حقیقی چیزوں یعنی امثال کا عکس یا پرتو ہے۔ یہاں حقیقی چیزوں اور امثال سے مراد ہے آنے والی زندگی یعنی موت کے بعد، جسے ہم جنت اور دوزخ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حقیقی چیزیں یا امثال حقیقی دنیا میں ازل سے موجود ہیں۔ افلاطون کے نظریے کے پیروکاروں کے لیے اس دنیا میں کوئی کشش نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ ہے یہ تو حقیقی چیزیں ہیں، باقی تو صرف ان کا عکس ہے، اور عکس کبھی بھی دائمی نہیں ہوا کرتے۔ اس نقطہ نظر کے خلاف دوسرا نقطہ نظر یہ ابھرا کہ امثال کا کوئی بھی حقیقی وجود نہیں ہے، یہ محض افلاطون کے شاعرانہ ذہن کا خیالی پیکر ہے۔ اس دنیا میں موجود اشیاء ہی حقیقی ہے۔ صدیوں تک یہ جھگڑا چلتا رہا کہ اصل دنیا کون سی ہے، یہ جس میں ہم رہتے ہیں یا وہ جو اس دنیا سے ماورا کہیں امثال یا ماڈل کی شکل میں موجود ہے۔ اسی طرح کائنات کی حقیقت کے متعلق بھی دو نظریے وجود میں آئے، ایک افلاطون کا جسے توڑ مروڑ کر اس سے مذہب کی تصدیق کا کام لیا گیا، اور دوسرا نظریہ یہ کہ کائنات صرف وہ ہے جو ہمارے حواس کے ذریعے تجربے اور مشاہدے میں آ سکے۔ آگے چل کر اسی نظریے نے تحقیق اور تجربے کا راستہ اختیار کر کے جدید سائنس کی بنیاد رکھی۔ جون لوک کے سامنے بھی یہ ایک بڑا الجھاوا موجود تھا کہ اصل جہان کون سا ہے، اور اس کے متعلق علم حاصل کرنے کے لیے کشف، وجدان اور الہام وغیرہ حقیقی ہیں یا علم صرف حواس کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لوگ نے تجربیت کی طرفداری کرتے ہوئے اسے اس حد تک فروغ دلایا کہ لوگ کو تجربیت کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک طویل مضمون انسانی فہم کے متعلق مقالہ لکھا۔ ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ انسان کے ذہن میں چند نظریے پیدائشی ہوتے ہیں۔ لوگ نے پہلا حملہ ڈیکارٹ کے اس نظریے پر کیا اور اسے رد کرتے ہوئے انسانی ذہن کو کورا کاغذ کہا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، جس میں کسی بھی قسم کا کوئی نظریہ یا علم نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ اس میں پیدائشی طور پر کچھ عادتیں یا جبلتیں ہوتی ہیں جو نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں میں بھی ہوتی ہیں۔ ان جبلتوں کو علم یا تصور نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی انسان پیدائشی طور پر خدا کے بارے میں یا نیکی اور بدی کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ اس دنیا میں وارد ہوتے ہی انسان کے حواس اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی سننا، سونگھنا، چھونا اور چکھنا۔ حواس جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہ فوراً ذہن کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ ذہن ان معلومات کو محفوظ کرتا رہتا ہے جیسے کسی کمپیوٹر میں ڈیٹا بیس۔ ذہن پہلے میسر معلومات کو اکائیوں کی شکل میں جمع کرتا رہتا ہے۔ لوگ حواس کے معلومات جمع کرنے کے کام کو محسوسات کا نام دیتا ہے، اور جب ذہن میسر معلومات کو پہچان اور سمجھ لیتا ہے تو اسے ادراک کہتا ہے۔ محسوسات اور ادراک کا دوسرا نام تجربہ ہے۔ اگر ذہن کی خالی تختی پر حواس کے ذریعے کچھ بھی نقش نہ کیا جائے تو وہ کورا رہے گا اور اس میں کوئی خیال یا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کسی نومولود بچے کو کوئی آواز نہ سنائی جائے تو وہ آواز کے بارے میں کوئی تصور قائم نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں ابھرے گا کہ آواز بھی کوئی شے ہے، اور بچہ بول بھی نہیں سکے گا۔ اسی طرح اگر حواس کے ذریعے کوئی بھی معلومات نہ ملے تو انسان کا ذہن نہ تو خدا کو پہچانے گا اور نہ ہی نیکی اور برائی کو۔ ثابت یہ ہوا کہ کسی بھی تصور اور علم کے حصول کے لیے حواس ہی واحد ذریعہ ہے، یعنی حواس کے ذریعے ہی مشاہدہ اور تجربہ کر کے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔
اگر کسی پیدائشی اندھے بچے کو بتایا جائے کہ گلاب کا رنگ سرخ ہے تو وہ سرخ ہونے کو سمجھ ہی نہیں سکے گا، بے شک اسے 100 مثالیں دی جائیں کہ گلاب کا رنگ لہو کی مانند سرخ ہے، لیکن جب نابینے نے لہو دیکھا ہی نہیں تو اسے کیا پتہ چلے گا کہ خون یا گلاب کا رنگ کون سا ہے؟ اس کے لیے تو رنگ بے معنی ہے، اس کے نزدیک تو ہر شے کا رنگ تاریک ہے۔ لوگ کے مطابق پہلے حواس معلومات جمع کر کے دماغ کی طرف منتقل کرتے ہیں، پھر دماغ ان معلومات کو پہچانتا اور سمجھتا ہے، پھر دماغ ان فہم شدہ معلومات کو یادداشت کے خانے کی طرف بھیجتا ہے۔ اس مرحلے پر پہنچ کر میسر معلومات کسی خیال، تصور یا نظریے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ لوگ کے مطابق محسوسات کے ذریعے ذہن پہلے معلومات کو اکائیوں میں تقسیم کرتا ہے اور پھر مختلف یکساں اکائیاں ملا کر مرکب تصور قائم کرتا ہے۔ اکائی یا واحد تصور یا سادہ خیال وہ ہے جو ایک وقت میں ایک حس کے ذریعے حاصل ہو۔ مثلاً چائے کی مثال لیجئے، یہ کئی سادہ تصورات کا مجموعہ یعنی پیچیدہ یا مرکب تصور ہے۔ اس میں گرمی، مٹھاس، ترشی، آبداری، رنگ وغیرہ شامل ہیں۔ چائے کا علم اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب حواس کے ذریعے ذہن ان تمام جمع شدہ سادہ خیالات یا اکائیوں سے واقف ہو۔ با الفاظ دیگر کوئی بھی منطق یا الہام وغیرہ انسان کو اس چیز کا علم نہیں دے سکتے۔ اسی طرح لوگ نے ایک ہی وار سے مابعد الطبیعیات، تصوف اور کشف وغیرہ کے قلعے مسمار کرنے کے علاوہ عقلیت پسندوں پر بھی کاری ضرب لگائی۔ اگر علم حاصل کرنا ہے، چیزوں کے بارے میں جاننا ہے تو تجربے اور مشاہدات کریں۔ چلے اور مجاہدے آپ کو کوئی بھی علم نہیں دے سکتے۔ لوگ نے فرانس، جرمنی، امریکہ سمیت دنیا کے تمام فلسفیوں، ادیبوں، قانون دانوں اور سائنسدانوں کو متاثر کیا۔ لوگ کے تجربیت کے فلسفے نے اس دنیا کے ٹھوس حقائق سمجھنے کے لیے سائنس کی راہ ہموار کی۔ لوگ کے سیاسی فلسفے نے اس کے وطن انگلینڈ کے علاوہ فرانس پر گہرے اثرات چھوڑے اور فرینچ انقلاب میں استعمال ہونے والے آزادی، برابری اور اقتدار اعلیٰ کے خیالات لوگ ہی کے تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا آئین بھی لوگ ہی کے فلسفے پر استادہ ہے، جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں۔ مختصر یہ کہ لوگ روشن خیالی کے عہد کا ایک اہم اور نامور فلسفی ہے، جس نے اپنے فلسفے کے ذریعے ذات تحقیق کی روایت ڈالی اور مابعد الطبیعیات وغیرہ کی مذمت کی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برکلے پر، تو دیکھنا نہ بھولیے گا ادب ڈائری۔ پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔